شادی کے 3 دن بعد سب ختم ہو گیا۔ ایک دل دہلا دینے والی سچی کہانی۔ فیصل آباد کے ایک بڑے سرکاری ہسپتال کے باہر ہجوم لگا ہوا تھا۔ ہر چہرے پر خوف، آنکھوں میں سوال اور لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، کیا احمد بچ جائے گا؟ رمشا جو ابھی 3 دن پہلے ہی دلہن بنی تھی، اسپتال کے دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ ہاتھ میں احمد کا موبائل اور ماتھے پر ٹوٹی چوڑیوں کے نشان۔ ابھی صبح تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی ناشتہ کر رہی تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی جی، احمد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی باہر نکلی، کسی کی آواز نہ سنی، بس دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میرے احمد کو کچھ نہ ہو۔ جب وہ اسپتال پہنچی تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے چوٹ دماغ پر لگی ہے، پیشنٹ کوما میں جا سکتا ہے۔ رمشا کے ہونٹوں سے آواز نہ نکلی، وہ بس زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں زندگی کا رنگ اتر گیا تھا۔ احمد کا کمرہ بند تھا، شیشے کے پار صرف مشینوں کی آواز آ رہی تھی۔ رمشا نے کان لگا کر سنا، جیسے ان آوازوں میں احمد کا دل دھڑک رہا ہو۔ احمد تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میں یہاں ہوں نا۔ لیکن احمد بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ شام کو احمد کی ماں اور بہن ہسپتال آئیں، ان کے چہروں پر فکر کم، طنز زیادہ تھا۔ 3 دن کی دلہن اور شوہر کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ قسمت ہی ایسی منحوس ہوگی۔ رمشا نے روتے ہوئے کہا، امی میں ہسپتال میں ہی رہوں گی جب تک احمد ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ ماں بولی، یہ تیری ضد ہے جو ہمیں تباہ کرے گی۔ رات کو رمشا نے احمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، احمد تمہیں یاد ہے نا، تم نے کہا تھا ہم ساتھ رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب تم ہی سونا مت۔ مشینوں کی آوازوں میں اس کی سسکیاں گم ہو گئیں۔ 2 دن بعد ڈاکٹر نے کہا حالت مزید نازک ہو گئی ہے، دعا کریں۔ رمشا نے چپ چاپ وضو کیا، جے نماز بچھائی اور روتے ہوئے سجدے میں گر گئی۔ اللہ میری محبت کو مجھ سے مت چھین، میں تو تیرے نام پر اس کے نکاح میں آئی تھی، لیکن قسمت جیسے اس کی فریادوں پر خاموش تھی۔ احمد کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی۔ رمشا کے چہرے پر وہی امید تھی جو مرجھائے پھول پر شبنم کی آخری بوند کی طرح تھر تھرا رہی تھی۔ ڈاکٹر روز ایک ہی بات کہتے، اب کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر رمشا کے دل میں ایک یقین زندہ تھا کہ اللہ معجزے کرتا ہے۔ دن رات اس نے خود کو اسپتال کی دیواروں کے درمیان قید کر لیا۔ ہر نرس اسے پہچانتی تھی، ہر مشین کی پیپ اسے احمد کے سانسوں کی خبر دیتی تھی۔ وہ احمد کے ہاتھ پکڑ کر کہتی، احمد تمہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے نا؟ دیکھو سب کہہ رہے ہیں تم نہیں لوٹو گے، لیکن میں جانتی ہوں تم ضرور لوٹو گے، کیونکہ ہمارا نکاح اللہ کے نام پر ہوا ہے، وہ وعدہ کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ رمشا کے سسرال والے اب آنا بند کر چکے تھے۔ شروع میں وہ آتے، کچھ دیر خاموش بیٹھتے، پھر جاتے ہوئے رمشا کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے۔ ساس کہتی، تجھے تو قسمت کا کفن پہننا چاہیے تھا، احمد نے تیرے پیچھے اپنی زندگی دو پر لگا دی۔ رمشا ہر بار ان کے قدموں کو دیکھتی اور دل میں کہتی، امی اگر میری وجہ سے کچھ ہوا بھی ہے تو اللہ سے کہہ کر ٹھیک کر دوں گی، بس مجھے دعا کرنے دیں۔ گھر کے حالات بگڑ گئے تھے، علاج کا خرچ بڑھ گیا، پیسے ختم ہونے لگے۔ رمشا نے اپنے زیور بیچ دیے، دلہن کے جوڑے جو ابھی تک نئے تھے وہ بھی فروخت کر دیے۔ لوگ کہتے یہ پاگل ہو گئی ہے، ایک کوما والے انسان کے لیے اپنی زندگی جلا رہی ہے، مگر وہ مسکرا کر جواب دیتی، محبت مرے انسان کے ساتھ نہیں مرتی، محبت دل کے یقین سے جیتی ہے۔ راتوں کو اسپتال کے لان میں بیٹھ کر وہ قرآن پڑھتی، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، یا اللہ اگر احمد میری تقدیر میں نہیں تو مجھے صبر دے، مگر اگر وہ میرا ہے تو اس کی سانسیں لٹا دے۔ اور پھر وہی لمحہ آتا جب ایک رات مشین کی آواز بدلی، نرس بھاگی، ڈاکٹر دوڑے، رمشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ جوڑے، لب کانپ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر
ڈاکٹر باہر آئے، چہرہ سنجیدہ تھا۔ رمشا نے روتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب؟ احمد ڈاکٹر نے آہ بھری اور کہا، وہ خطرے سے باہر ہیں، مگر اب انہیں پہچاننے میں وقت لگے گا۔ ان کے دماغ کو جھٹکا لگا ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ یاد نہ رکھ سکے۔ رمشا سجدے میں گر گئی، آنسو زمین پر گر کر دعا بن گئے، اللہ بہتر کرے گا۔ اس کے لبوں پر یہی جملہ تھا جو اب اس کی زندگی بن چکا تھا۔ احمد کے ہوش میں آنے کی خبر پورے اسپتال میں پھیل گئی۔ رمشا کے آنسو خوشی کے مارے تھم ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی وارڈ میں پہنچی، ہاتھوں میں دعا کی تسبیح، دل میں ہزاروں شکرانے۔ کمرے میں داخل ہوئی تو احمد آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے آہستہ سے کہا، احمد میں آ گئی ہوں، دیکھو تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ لیکن احمد کی نظریں جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ خاموش رہا۔ رمشا کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، احمد میں رمشا ہوں، تمہاری بیوی، تمہیں یاد نہیں؟ احمد نے نظریں پھیر لیں۔ ڈاکٹر پاس کھڑا بولا، انہیں وقتی طور پر یادداشت کا مسئلہ ہے، وقت کے ساتھ سب یاد آ جائے گا۔ رمشا کے لیے یہ الفاظ تسلی نہیں، طوفان تھے۔ وہ روز احمد کے پاس جاتی، پر وہ کبھی جواب نہ دیتا۔ کبھی پوچھتا، تم کون ہو، میرے پاس کیوں آتی ہو؟ اور جب رمشا یہ سنتی تو اس کا دل جیسے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ چپ چاپ مسکرا دیتی اور دل میں کہتی، میں وہ ہوں جس کے لیے تم نے موت کو چیلنج کیا تھا۔ احمد دن گزرتے گئے، احمد کا جسم ٹھیک ہوتا گیا، مگر دل کے دروازے بند ہی رہے۔ سانس نے دوبارہ آنا شروع کیا، مگر ان کے لہجے میں وہی زہر تھا۔ ہم نے کہا تھا یہ لڑکی نحوست ہے، دیکھ لیا بیٹا، اب اس کے چکر میں نہ پڑنا، یہ تو تیرے لیے مصیبت ہے۔ رمشا خاموش سنتی مگر کبھی جواب نہ دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ گواہ ہے، اس نے ایک پل کے لیے بھی احمد کو چھوڑا نہیں۔ ایک دن رمشا احمد کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے رمشا کو دیکھا، چہرے پر الجھن تھی۔ تم کہتی ہو تم میری بیوی ہو، تو پھر میری شادی کی کوئی تصویر، کوئی ثبوت دکھاؤ۔ رمشا نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اپنی مانگ میں بھرا ہوا وہی سندور سرخ رنگ کا نشان دکھایا جو نکاح کے دن احمد نے لگایا تھا۔ یہ ثبوت کافی نہیں احمد، یہ نشان تمہاری محبت کی قسم ہے۔ احمد کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سکوت چھا گیا، پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور کہا، مجھے یاد نہیں، لیکن تمہارے لہجے میں سچ ہے۔ یہ سنتے ہی رمشا کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، احمد تمہیں یاد نہ رہے پر میرا رب یاد رکھتا ہے، میں نے تمہیں دعاؤں میں مانگا تھا، تم واپس آئے ہو، بس اتنا کافی ہے۔ رات کو وہ اسپتال کی چھت پر گئی، آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، یا اللہ میں تھک گئی ہوں مگر ہاری نہیں، اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے وہ صلہ دے جو صدیقہ رضی اللہ اور فاطمہ رضی اللہ کو دیا تھا۔ میں اپنی محبت کی لاش نہیں دفناؤں گی، اسے صبر کے گلابوں سے زندہ رکھوں گی۔ اسی لمحے احمد کے دل میں جیسے کوئی چنگاری جل اٹھی۔ نیند کے عالم میں اس کے لبوں پر ایک ہی نام آیا، رمشا۔ رات کے آخری پہر ہسپتال کے کوریڈور میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مشینوں کی پیپ پیپ خاموشی کو چیرتی، جیسے ہر دھڑکن رمشا کے دل کے ساتھ جڑی ہو۔ رمشا کمرے کے باہر بیٹھے تسبیح گھما رہی تھی، لبوں پر دعا تھی، آنکھوں میں تھکن مگر دل میں وہی امید، یا اللہ احمد کو میری پہچان واپس دے دے۔ اچانک اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ رمشا تیزی سے اندر گئی، احمد کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے رمشا کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ رمشا یہ نام جیسے کسی مردہ دل کو پھر سے زندہ کر گیا۔ رمشا چیخ اٹھی، احمد تمہیں یاد آ گیا۔ احمد کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ تھی، تم ہی تو ہو میری زندگی، میری سانس، میں تمہیں کیسے بھول سکتا تھا، بس تھوڑا وقت لگ گیا۔ رمشا کے آنسو بے قابو ہو گئے، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے کہا تھا نا احمد تم لوٹو گے، میں نے تمہارے لیے ہر طوفان سہا۔ چند دنوں بعد احمد کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہوئے جہاں دیواروں پر خوشبو تھی، دل میں امن۔ احمد نے رمشا سے کہا، میں نے سوچا ہے ہم سب کو نیا شروع کریں گے، وہ گھر، وہ رشتے سب ختم،
بس ہم اور ہمارا یقین۔ رمشا مسکرا دی، اس نے اپنے سر کو اس کے کندھے پر رکھا اور بولی میرے لیے یہی کافی ہے کہ اب تم ہو اور ہمارا سکون۔ وقت گزرتا گیا، احمد نے محنت سے دوبارہ نوکری حاصل کی، رمشا نے بھی سلائی کا کام شروع کیا۔ دونوں نے زندگی کو نئے سرے سے بنا، ہر دن ہر لمحہ ان کے لیے جیسے انعام بن گیا۔ ایک شام جب احمد بازار سے واپس آیا، اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ رمشا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ احمد نے مسکرا کر کہا تمہاری قربانی کا تحفہ۔ ڈبے میں ایک سادہ سا طلائی کڑا تھا، وہی جو رمشا کی شادی کی رات گم ہو گیا تھا۔ میں نے یہ دوبارہ بنوایا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تم یہ پہنو تو تمہیں یاد رہے کہ محبت اگر سچی ہو تو کبھی مٹتی نہیں، چاہے وقت جتنا ظالم ہو جائے۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ احمد میں نے تمہیں کبھی کھونے نہیں دیا، چاہے دنیا نے تانا دیا ہو یا میرے نصیب نے، میری دعاؤں نے تمہیں واپس لایا ہے کیونکہ میرا یقین اللہ پر تھا، انسانوں پر نہیں۔ احمد نے رمشا کا ہاتھ پکڑا، دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا مگر ان کی زندگی کا سورج اب طلوع ہو چکا تھا۔ اور تب رمشا نے دھیمی آواز میں کہا احمد محبت جب اللہ کے نام پر ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے بہت کھویا مگر آخر کار ہمیں وہ مل گیا جو سب سے قیمتی ہے، سکون دل۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا ہاں رمشا، اب نہ کوئی خوف نہ کوئی جدائی، کیونکہ محبت جب آزمائش سے گزر جائے تو عبادت بن جاتی ہے۔ دونوں نے ہاتھ تھامے رکھا اور کمرے میں صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی، الحمدللہ۔ یہ کہانی صرف رمشا اور احمد کی نہیں، یہ ان سب کی کہانی ہے جو آزمائشوں کے باوجود محبت پر یقین رکھتے ہیں، جنہیں دنیا ٹھکرا دے مگر اللہ کبھی نہیں ٹھکراتا، کیونکہ وہی محبت جو صبر سے گزرے ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔